السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ تختی نمبر 17 کریں گے۔ اس میں ایک قاعدہ ہے مد اصلی عارض یا مد عارض۔ تو مد عارض کیا ہے؟ وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد عارضی سکون ہو، جیسے عالمین میں یا عالمین میں۔ تو یہاں پر دیکھیے عالمین میں میم میں یائے مدہ لگا ہے، تو یائے مدہ کے بعد نون کے اوپر زبر آ رہا ہے، اور جب ہم لوگ یہاں پر وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عالمین۔ تو یہاں پر نون پر جزم یا سکون دے دیں گے وقف کی حالت میں، تو وہ عارضی سکون ہے، مطلب پہلے نہیں تھا، ہم لوگوں نے اس کو لگایا ہے خود سے، ٹھیک ہے؟ جو پہلے نہ ہو اور بعد میں لگایا جائے اس کو عارضی سکون کہتے ہیں۔ عالمون میں میم میں واو مدہ لگا ہے، اس کے بعد نون پر زبر ہے، تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ عالمون۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ عارضی سکون لگا کے وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پر مد اصلی عارض کا فائدہ بنے گا۔ مد عارض میں 3 وجوہات جائز ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ قصر، دوسری توسط اور تیسرا طول۔ تو قصر کیا ہوتا ہے؟ 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا، جس کو قصر کہتے ہیں۔ توسط کیا ہوتا ہے؟ کہ 2 الف یا 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا، اس کو توسط کہتے ہیں۔ اور طول کیا ہوتا ہے؟ کہ 3 الف یا 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنے کو طول کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب جیسے ہم لوگ تختی دیکھیں گے، تختی میں اور اچھے سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ چلیے اب تختی دیکھتے ہیں کہ تختی میں کیا لکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، آیت کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرا جائے، یہاں پر آج ہم لوگ اس تختی میں یہ دیکھیں گے۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر ساز توڑیں گے، اس کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ اب جو پہلا قاعدہ ہے اس کے اندر 2 چیزیں نہیں دی گئی ہیں، الٹا پیش یا کھڑی زیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ لوگ اس میں ایڈ کر لیجئے گا۔ اس پہ وقف کرنا ہو تو جزم دے کر ہم لوگ ساز توڑیں گے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ 1 الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گول تا پر وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ چلیے تختی دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیجے دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش، او لال پیش، اعوذ، با لام زیر، باللام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہی، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، تو کھڑا زبر تو، مینش شی تو، نون را زیر نیر، مینش شی تو نیر، را زبر را، جیم یا زیر جی، رجی، میم زیر می، آگے آیت مین الشیطان الرجیم، با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، بسم اللہ ہر، را ہا زبر رح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، را زبر را، بسم اللہ الرحمن ہا یا زیر ہی، میم زیر می، آگے آیت رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ پر زبر ہے، جلد پڑھیں گے۔ عین میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کے معروف پڑھیں گے۔ او دال کے اوپر پیش ہے، جلد پڑھیں گے ذو، اعوذ۔ بل میں لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ ہوگا، لفظ اللہ کے لام سے پہلے باقی نیچے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ بل، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے 1 الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھیں گے لا، باللہ، ہا کے نیچے زیر ہے، جلد پڑھیں گے ہی، باللہی، میم کے نیچے زیر ہے، جلد پڑھیں گے می۔ نش میں حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا، الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے شین ہے تو الف لام کو نہ پڑھ کے نون کو شین سے ملا کے پڑھیں گے۔ نش، شین میں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے شی۔ تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے 1 الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھیں گے تو۔ نر میں حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا، الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے رو ہے تو الف لام کو نہ پڑھ کے نون کو رو سے ملا کے پڑھیں گے نیر۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے، رائے مشددہ پر ہوگی، نیر رو۔ جیم میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھیں گے دی۔
میم کے نیچے زیر ہے، آگے آیت ہے، وقف کریں گے تو جزم دے کے سانس توڑیں گے اور یہاں مد عارض کا قاعدہ بھی ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے جیم میں یا مد ہے، اس کے بعد ایک حرف آ رہا ہے تو اس حرف پہ ہم لوگوں کو عارضی سکون لگائیں گے وقف کی وجہ سے، تو یہاں پر وہ قاعدہ بن جائے گا جیسے ہم لوگوں نے پہلے دیکھا تھا. تو یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ ایک الف کھینچ کے یا دو الف کھینچ کے یا تین الف کی مقدار کھینچتے ہوئے پڑھیں گے. کیسے؟ اور جیم، یہ آپ کی دو الف ہو گئی. ایسے بھی کھینچ سکتے ہیں اور جیم ایک الف کی مقدار، اور جیم یہ دو الف، اب تین الف اور جیم، اتنا بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. باقی نیچے زیر ہے، سین کے اوپر جزم ہے، پیچھے والے حرف با سے ملا کے پڑھیں گے. سین حروف ہمس میں سے ہے، ہمس ہوگا بس. مل میں لفظ اللہ کے لام کا قاعدہ ہوگا. لفظ اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. مل لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھیں گے لا بسم اللہ. ہیرو میں حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا. الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را ہے تو الف لام کو نہ پڑھ کے ہا کو را سے ملا کے پڑھیں گے. ہیر را مشدد کے اوپر زبر ہے، را مشددات پور ہوگی. را کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر جزم ہے، پچھلے والے حرف را سے ملا کے پڑھیں گے. ہا حروف ہمس میں سے ہے، ہمس ہوگا رح. میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھیں گے ما. نیرو میں حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا. الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را ہے تو الف لام کو نہ پڑھ کر نون کو را سے ملا کے پڑھیں گے. نیر را مشدد کے اوپر زبر ہے، را مشددات پر ہوگی. را ہا میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر معروف پڑھیں گے ہی. میم کے نیچے زیر ہے، آگے آیت ہے، وقف کریں گے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے اور یہاں مد عارض کا قاعدہ ہوگا. ایک دو یا تین الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہاں پر ہم لوگوں کو قاعدے میں جیسے ہم لوگوں نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ یا تو یا مد آئے گا، واؤ مد آئے گا یا الف مد آئے گا، ویسے ہی کھڑا زبر بھی آ سکتا ہے، الٹا پیش بھی آ سکتا ہے اور کھڑی زیر بھی آ سکتی ہے. اس کے بعد ایک حرف آنا چاہیے جس پہ ہم لوگ جزم دے کر یہ سکون لگائیں گے وقف کی حالت میں. ٹھیک ہے، عارضی سکون لگائیں گے اس ٹائم، تب وہاں پر یہ قاعدہ بنے گا. تو اس کو بھی ہم لوگ ایسے ہی کھینچ کر پڑھیں گے. تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ الرحیم ایک الف، الرحیم دو الف، الرحیم، تو یہ تین الف ہو گیا. تو ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ اگر پوری ایک جو ہے سورہ ہو، اس میں آپ کا 3-4 آیتوں میں مد عارض کا قاعدہ آ رہا ہے، تو اگر ہم لوگوں نے اس پوری سورہ میں ایک الف کی مقدار کو چوز کیا ہے تو پوری ہم لوگوں کو سورہ میں ایک الف کی مقدار جہاں پر مد عارض کا قاعدہ آئے گا تو ایک الف کی مقدار چوز کرتے ہوئے وہاں پڑھنا ہے، منخطب کرنا ہے ایک الف. اگر دو کیا ہے تو دو الف کی مقدار منخطب کر کے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے یا تین الف کی مقدار منخطب کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی طرح سے پورے سورہ میں پڑھنا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو اچھے سے سمجھیے گا، اس قاعدے کو اچھے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کی وجہ کو بھی اچھے سے یاد کریے گا. یہ بہت اہم تفصیل ہے، کیسے ہم لوگ وقف کریں گے، اس میں یہ سب دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.